شوکت یوسف زئی صاحب، کل سے یہ خبریں پلیز ہیں کہ اگر اس باری کوئی مس ایڈونچر کیا گیا کے پی کے کی طرف سے تو علی امین گنڈاپور صاحب کم از کم نہیں رہیں گے، اور یہ بات کہیں ڈیسائیڈ بھی ہو گئی۔ یہاں تک اتنے ایڈوانس لیول پر یہ خبریں پلیس ہوئی ہیں، تو کیا یہی وجہ ہے سول نافرمانی کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں ڈویژن ہے؟ کیونکہ آپ بھی تھوڑے مرمرے سے انداز میں کہتے ہیں نہیں تو پھر احتجاج تو ہوگا، ذرا اس کو کلیئر کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس سول نافرمانی کو لے کے کدھر کھڑی ہے کہ ابھی کلیئرٹی مزید واضح طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہیں دیکھیں، فائنل فیصلہ تو عمران خان کا ہی ہوگا، لیکن احتجاج کرنا ہی ہے نا۔ احتجاج کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کو نقصان، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ تو لاسٹ آپشن ہوتی ہے، آپشن تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے سول نافرمانی۔ تو اس میں بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہماری تو خواہش ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے لیے، پہلے تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں تو اچھا ہے، ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا، ظاہر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کون سا احتجاج کا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن ہوگا پورا من۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن ہمارا احتجاج بالکل پورا من ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے کہاں سے یہ ایک امپریشن ضرور آ رہا ہے کہ ہم لوگ کی نا گفتگو ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ میں فار انسٹنس ایک بتاتا ہوں، آج بھی شیر افضل مروت ہوں، علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں، احتجاج کا راستہ تو ہے، ہم اس پہ اوپر بھی جائیں گے، ذرا کلیئرٹی آ جائے، یہ سب چیزیں تو چل رہی ہے۔ حالانکہ پہلے یہی شیر افضل مروت صاحب کہتے تھے کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24 نومبر کو، اس کے بعد مومنٹم پکڑنے میں ہمیں کم از کم 6 ماہ لگیں گے۔ کیا ہے، پبلک ایک سرٹن ایگریسو وے میں آپ کو دیکھا انہوں نے ہمیشہ، تو یا تو مکمل طور پر ذرا خاموش ہو جائیں، عمران خان صاحب کو ایک پالیسی دینے دیں، یا آپ لوگ سارے ہر طریقے کی بات کر کے کنفیوز کر رہے ہیں شاید؟ دیکھیں، کچھ لوگ نئے ہیں سیاست کے اندر، وہ اگر اس طرح بات کر لے تو ان کو تو خیر ہے، گزارا کر لے۔ باقی فیصلہ میں نے کہا نا کہ عمران خان کا ہی ہوگا، اور کیونکہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ پارٹی کے جو ہے نا، پارٹی کے اپنے ایک وہ ہوتے ہیں، ہیرارکی ہوتی ہے، اور صلاح مشورہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی زیادہ تر صلاح مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اگر 1 2 دن 3 دن اور دے دیے جائیں حکومت کو کہ جی مذاکرات پہ بات ہوتی ہے، نہیں ہوئی تو پھر دیکھیں آپشن یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو زیادہ تر یوتھ ہے نا، 18 سال سے لے کے 35 سال تک، تو گورنمنٹ ہمیں ان چیزوں پہ نہ ڈرائے کہ مطلب یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ جو جس طرح وزرات بیانات دے رہے ہیں، انتہائی غیر سنجیدہ بیانات ہیں۔ یہ تحریک انصاف کو روکنا کافی مشکل ہے، یہ نوجوان پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک چونکہ مشکل میں، ہم سب کا ملک ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے تو ملک اس کا ہو گیا، یہ تو کل سارے بھاگ جائیں گے۔ اچھا ویسے شوکت یوسف صاحب، میرا سوال شاید آپ کو برا لگے، کل 81 افراد کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ کیس سے ہی ڈسچارج ہوئے، اور ان کو دوبارہ پولیس نے ہتھکڑیاں بھی لگائیں۔ عدالت کا حکم تھا بلستان ذوالقرنین صاحب کا کہ میں پولیس کو ہی ہتھکڑیاں لگا دوں گا اگر کیسا ہوا۔ کل ہمیں قیادت کوئی نظر نہیں آئی ان 81 بچوں کے ساتھ، جن کی عمر آپ نے بتایا 18 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ایک سرکل کے اندر وہ لوگ بیٹھے تھے۔ اگر قیادت ادھر ہوتی تو کارکن کو بھی پتہ چلتا نا، تھوڑا لگتا تو صحیح کہ ہمارے ساتھ ہے قیادت۔ دیکھیں سلمان بھائی، پہلی بات یہ کہ قیادت کے خلاف، ہر ایک کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات ہیں۔ کوئی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کروا رہا ہے۔ مطلب یہ اس حکومت نے تو فسطائیت کے حد کر دی ہے کہ کسی کو تو نہیں چھوڑا جا رہا ہے نا۔ ہر بندہ اپنے لیے لگا ہوا ہے کہ وہ پہلے ضمانت کروائے، پھر آ کے جو ہے نا پارٹی میں ایکٹیویٹیز میں حصہ لے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، جس طرح میرے بھائی نے کہا نا کہ یہاں تو رول آف لا تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا رول آف لا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے کریں اور آپ کے لیے کنٹینر کھڑے کر دیں، پھر اس کے بعد سوگیز کی شیئرنگ کریں، پھر کہتے ہیں جی آپ یہ تو دہشت گرد آئے۔ سر زندگی آسان ہو جائے گی، سر زندگی آسان ہو جائے گی۔ شوکت بھائی پوچھ رہا بی بی صاحبہ کو طلاق دلوا دیں، یہ تو مجھے فیصل واڈا صاحب کی خواہش بھی پتہ چل گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی سب آسان ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی زندگی آسان ہو جائے گی، جتنے قید میں لوگ ہیں وہ باہر آ جائیں گے، یہ تو سب چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ تو آپ کو تو آپشن تک بتا دی ہے، دے دے سر، کیا ہو گیا؟ سلمان بھائی جی آپ میرا جواب دے دیں پلیز۔ جی سر پلیز جواب دے دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ کسی کو ریپریزنٹ تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کیا بندے لگے ہوئے ایک ٹی وی پہ جا کے ایک خبر دیتا ہے، دوسری ٹی وی پہ جا کے دوسری خبر دیتا ہے، وہ کوئی تجزیہ تو نہیں کر رہا ہے نا، خبریں تقسیم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے نا اس نے اپنی سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔
बुशरा बीबी बेचारी अकेले क्या करेगी, मतलब उसने क्या किया है? वो अपने शोहर के लिए आवाज उठा रही है ना, तो इस मुल्क के अंदर आवाज उठाना जुर्म है, यही बात है। ठीक है। बाकी देखें और शौकत भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपने कहा जी वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।